جس مولوی کا کوئی برا نام نہیں لیتا ہے وہ حق بیان ہی نہیں کرتا ہے. حق تو کڑوا ہوتا ہے, حق تو حق ہوتا ہے. جیسا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالستار عیدی کے خلاف حق بولا تھا, عمران خان کے خلاف حق بولا تھا. وہ تو لہٰذا طارق جمیل کے جو ماننے والے ہیں وہ اس بل کی حمایت کر رہے ہیں. اس نے صرف رو دھو کے ڈرامے بازی سے اپنے اثاثے بڑھائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ کل کسی وجہ سے میں ولاگ نہیں کر سکا. موضوع بھی بہت سارے اکٹھے ہو گئے, لیکن آج بات کریں گے طارق جمیل کے اوپر کہ اس نے کرتارپور کا دورہ کیا, گردوارہ میں گئے, وہاں اس نے فوٹو سیشن کیا, دعا کرائی, بہت یعنی کہ انجوائے کیا سکھوں کے ساتھ اس میں رہ کے. اس کے اوپر طارق جمیل کے کچھ مخالفین, کچھ کیا زیادہ اس کے بس وہ بھی ایک لمیٹڈ اس کے فالوور رہ چکے ہیں. اس کے اپنے جو مقطع فکر والے علماء ہیں وہ بھی سب اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو وہ اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا جو ٹرانسجنڈر بل تھا اس کے خلاف طارق جمیل نے آواز نہ اٹھا کر بلکہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر بل ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسا. اب تو طارق جمیل بہت متنازع شخصیت بن چکے ہیں. تو ناظرین, جو اس نے کرتارپور کا دورہ کیا, وہاں گئے, تو جو اس کے فالوور ہیں, جو اس کو مانتے ہیں, وہ کیا دلیل دیتے ہیں ہر اس کی برائی کی. جب یہ کسی فلمی ایکٹر کو جا کے ملتا ہے, کسی اداکارہ کو ملتا ہے, بڑے خوشگوار موڈ میں گپ شپ لگاتا ہے, اس کے ساتھ کھانے کھاتا ہے, فوٹو سیشن کراتا ہے, لڑکیوں کے کالج میں جا کے یہ فلائنگ کس کرتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی اس کی آ رہی ہیں کہ یہ مشہور ہے اس حوالے سے. ایک میں تو اس کو ویسے بھی اداکار کہتا ہوں. تو جب اس کی جو ماننے والے ہیں, جو اس کے مداح ہیں, جو اس کے مرید ہیں, جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ تبلیغ کرنے کے لیے گیا ہے. بھئی کیا برے آدمی کو تبلیغ آدمی نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی کہ جو اس نے کئی اپنے تقریروں میں بھی کہا ہے کہ بھئی میرا جو شہر تلمبہ ہے وہاں ایک بازار حسن تھا, میں ان کے خرچے چلاتا ہوں وغیرہ وغیرہ, بہت ایسی باتیں ہیں. تو اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تبلیغ کے لیے برے لوگوں میں کہیں بھی جا سکتے ہیں, اس چیز کو بنیاد بنا کر. لیکن وہ دوسری سائڈ میں نہیں دیکھتے کہ آپ طارق جمیل کی شخصیت کو سامنے رکھیں, اس کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیں, اس کی موجودہ ایکٹیویٹی کو سامنے رکھ کے کیا آپ کے لوگوں میں یہ بات کیوں نہیں جاتی, آپ کا ذہن دوسری طرف کیوں نہیں جاتا کہ کیا مسلمان کبھی مرتد نہیں ہوئے, کیا مسلمان کوئی عالم کبھی منافق نہیں ہوئے, کیا مرزا قادیانی بڑا عالم دین نہیں تھا کہ وہ نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا. بہت بڑے عالم دین تھے جو منافق قرار دیے گئے, جو مرتد ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے مسلمان مرتد ہو گئے تھے. تو آپ کا ذہن وہاں کیوں نہیں جاتا؟ طارق جمیل کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے ترجیح کی جو طریقہ کا جس طریقے سے وہ چل رہا ہے, کیونکہ حالیہ دور کو دیکھ لو کہ آسیہ ملونہ کی رہائی, شکور کا جو بڑے بڑے واقع ہوئے, ختم نبوت میں قانون کا چینجنگ ہو گیا, ممتاز حسین قادری شہید ہو گیا, اس کے علاوہ فرانس کا مسئلہ ہو گیا, ابھی ٹرانسجنڈر کا, کہیں بھی طارق جمیل نے آواز نہیں اٹھائی, کہیں بھی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور وہ کبھی سکھوں کے گردوارے میں جا رہا ہے, کبھی انڈین یوٹیوبر لڑکیوں سے وہ چیٹنگ کر رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھ کے تو جو اس کے مرید ہیں, تو جو میں ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں نا کہ یہ جو کوئی بھی آئے, چاہے وہ کسی سیاسی لیڈر کا ماننے والا ہے, چاہے مذہبی لیڈر کا ماننے والا ہے, تو آج کل بدقسمتی سے بہت سارے لوگ شخصیت کے پجاری ہیں کہ وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, سیاسی لیڈر ہے یا مذہبی لیڈر. باقی ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر اچھا کام کرے گا تو ہم اس کی تعریف کریں گے, برا کام کرے گا تو ہم اس کو روکیں گے کہ بھئی آپ برا کریں. نہیں, یہ اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں کہ ہم فلاں لیڈر کے ماننے والے ہو گئے, اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ وہ اچھا کام کرے, برا کام کرے, جس طرح بھی کام کرے ہم نے اس کا سپورٹ کرنا ہے, ہم نے اس کے غلام ہیں, ملازم ہیں. اور ان کی جو لیڈر ہیں وہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ یار ہم ایک آزاد خیال قوم تیار کر رہے ہیں. طارق جمیل بھی ایسا ہی کہتا ہے. طارق جمیل ایک ایسا عالم دین ہے, اس کے اپنے مقطع فکر کے عالم کیا کہتے ہیں کہ وہ طارق جمیل کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ایک دن مجھے کسی آدمی نے کہا ہے کہ طارق جمیل ایک ایسا یعنی کہ مذہبی لیڈر ہے, اس کا کوئی بھی برا نام نہیں لیتا ہے. تو اس نے کہا ہے خدا کی قسم ہے, جس مولوی کا کوئی برا نام نہیں لیتا ہے وہ حق بیان ہی نہیں کرتا ہے. حق تو کڑوا ہوتا ہے, حق تو حق ہوتا ہے. جیسا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالستار عیدی کے خلاف حق بولا تھا, عمران خان کے خلاف حق بولا تھا. وہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا پاپولر ہے, کون کتنی دنیا چاہتی ہے. جیسا کہ علماء حق اہل سنت جماعت بریلوی ہیں کہ جو طارق جمیل کو پوری دنیا جانتی ہے, لیکن حق بولتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامے باز ہے,
یہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے. تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ اس کو غلط طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا کام ہی ہے فیم بنانا, پاپولرٹی لینا. علماء حق کی یا ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی نہیں, بس یہ چاہتا ہے کہ میرے فالوور بڑھے, چاہے سکھ ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اس کو بس وہ چیز چاہیے. دوسرا جو ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے طارق جمیل کی خاموشی, یہ طارق جمیل کی جو ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے خاموشی ہے نا, تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ٹرانسجنڈر بل غلط ہے طارق جمیل کی نظر میں. کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, اس کے ثبوت دے کے بتاتا ہوں کہ ایک چیز غلط ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی آدمی آواز اٹھاتا ہے, وہ بھی ہوتی ہے. ایک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار غلط ہے لیکن میں آواز نہیں اٹھاتا ہوں, کسی وجہ سے وہ آواز نہیں اٹھاتا ہے. جب وہ کسی نجی محفل میں ذکر کر دیتا ہے, کوئی اس سے انٹرویو لیتا ہے, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یار میری نظر میں یہ نہیں ہے. لیکن طارق جمیل کا ایسا بیان نہیں آیا. تو اس طارق جمیل نے اس ٹرانسجنڈر بل کی سپورٹ, اعلانیہ سپورٹ کی, اس لیے کہ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تو اس ٹائم طارق جمیل نے ایک بیان جاری کیا تھا. میں اس کے اوپر کئی ذکر کر چکا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کے ہر مقطع فکر کے جو علماء ہیں, شیعہ, اہل شیعہ ہو گئے, بریلوی ہو گئے, اہل حدیث ہو گئے, دیوبندی, کوئی بھی, سب لوگوں نے کہا تھا کہ آسیہ گستاخ ہے, عدالت کو اس کو رہا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں آگے طریقہ کار کے اوپر اختلاف تھا, کوئی کہتا ہے کہ جی عدالت کی غلطی ہے, کوئی کہتا ہے عمران کی غلطی ہے, کوئی کہتا ہے کہ ہم کو احتجاج کرنا چاہیے, کوئی کیا کہتا ہے. لیکن وید شخص یہ طارق جمیل تھا, اس نے کہا تھا کہ بھئی آسیہ نے گستاخی نہیں کی. اب اس کی نہیں کی کون مانے, لیکن اس نے ساتھ میں ایک دلیل دی, کلہات براؤن کو میں نے مساعدی کی, کیونکہ ہمارے لوگ تو بس سوچتے ہیں وہ دلیل کیا دیتا ہے کہ آسیہ نے گستاخی نہیں کی, اگر اس نے گستاخی کی ہوتی تو میں روڈوں پہ ہوتا. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں جو بھی برا کام ہوگا, جو بھی برائی ہوگی, تو وہ طارق جمیل روڈوں میں آئے گا, تب آپ لوگوں نے ماننا ہے کہ یہ چیز بری ہوئی ہے. لیکن اگر طارق جمیل روڈوں پہ نہیں آتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کوئی برا کام نہیں ہے. تو لہٰذا طارق جمیل کے جو ماننے والے ہیں وہ اس بل کی حمایت کر رہے ہیں, کیونکہ طارق جمیل تو روڈوں پہ نہیں آیا. روڈوں میں آتا تو وہ بری چیز ہوتی نا. تو یہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا. جو طارق جمیل کے فالوور ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ بالکل ہر چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے, اہل انسان کو پازیٹیو لینا چاہیے, لیکن کسی کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے, کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے. طارق جمیل کی زندگی تمہارے سامنے ہے, اس نے دین کی کتنی خدمت کی, سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے صرف رو دھو کے ڈرامے بازی سے اپنے اثاثے بڑھائے ہیں. اپنی زمین جائیداد, اپنی لینڈ کروزر, 8 کروڑ کی اس کی لینڈ کروزریں ہیں, اس میں وہ گھومتا ہے, بڑے بڑے پروٹوکول میں گھومتا ہے. تو اس نے اپنے لیے بہت کچھ بنایا. اسلام کی اس نے کوئی خدمت نہیں کی. اس نے اگر اس کو ماننے والوں نے کسی نے اپنی زندگی چینج کی تو وہ طارق جمیل کی طرح کی, بے ادب بے گستاخ قسم کی اس نے چینج کی. اسی طرح انہوں نے اس کو یعنی کہ فیم بنانے کے لیے اپنا ایک حلیہ چینج کیا ہے. باقی اس نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی. جتنا نقصان دین کو طارق جمیل نے پہنچایا ہے مذہبی طور پہ کسی نے نہیں پہنچایا. حالانکہ جو علماء دیوبند کے بڑے بڑے جید عالم ہیں, بالکل وہ بریلیوں کے خلاف بھی بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ طارق جمیل کے خلاف کھل کے بولتے ہیں کہ یار ایک بھٹکا ہوا انسان ہے. لوگوں کے ناظرین, یہ ایک بہترین اداکار ہے, بہترین بزنس مین ہے. اس کو کہتے ہیں ایک بہترین بزنس مین. طارق جمیل ایک بہترین بزنس مین ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اتنا اچھا عالم دین ہے طارق جمیل جتنا عمران خان ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ